بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء ابن کثیر خطیب الانبیاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ الشعراء اور سورہ العنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں، اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 79۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کے قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کے والد کو نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ قوم شعیب علیہ السلام کے ایوب۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی باحسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے ایوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمبر 2،
व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी किया करते थे। नंबर 3, रास्तों में बैठकर लूटमार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब ही ने रखी तो ये कहना बेजा ना होगा। अल्लाह ताला ने इन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 85। तौहीद की दावत। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब भी मुशरिकाना रस्म अकायद का दौर दौरा था। हज़रत शुएब ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर मुतनब्बे किया। ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो, और ज़मीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो, और इसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ इंजाम फसाद करने वालों का। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 85 और 86। मुतकब्बिर सरदारों की धमकी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चिराग पा हो गए, और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब अलैहिस्सलाम, हम तुमको और तुम्हारे ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मज़हब पर वापस आना पड़ेगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 88। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चले तो याद रखो, इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। सूरह अराफ आयत नंबर 90। कौम के सरदारों से मुकालमा। हज़रत शुएब ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मज़हब से अल्लाह ताला ने निजात दे दी है। इसके बाद अगर हम तुम्हारे मज़हब में वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला पर सख्त बहतान होगा, और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 99। हज़रत शुएब अपनी कौम की बदअमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाइज़ो नसीहत करते। उन्होंने कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराते हुए मुतनब्बे फरमाया, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो तुम्हारे बारे में ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर रखेगा। सूरह हूद आयत नंबर 84। उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं, हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें ना करें, तो तुम बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। सूरह हूद आयत नंबर 87। हज़रत शुएब ने जवाब दिया, ए कौम, देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूँ, और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं जहाँ तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ, और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ए कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करवा दे जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़या हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़या हो, और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। सूरह हूद आयत नंबर 88 से 90। रवायत में आता है कि हज़रत शुएब नाबीना थे, उनकी बसारत बहुत कम थी। चुनांचे हज़रत शुएब के वाज़ो नसीहत के जवाब में सरदार तानाज़नी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, और हम देखते हैं कि तुम हमको कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो तुमको संसार कर देते।
اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 91۔ اس پر حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور تم نے اس پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برداران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 92 سے 93۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 99۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ عذاب الہی کا نزول۔ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1، زمینی بھونچال یا زلزلہ۔ نمبر 2، چنگھاڑ۔ نمبر 3، آگ کے بادل۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ان شعیب کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے تھے، پھبتیاں کستے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 94۔ سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 185 سے 187 تک۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 199۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے، چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد یہ آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندے گرے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مکہ مکرمہ ہجرت۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروزداشت نہ کیا تھا،
مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ معروف القرآن ٹیم 3 ص 631۔ خطیب الانبیاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ وفات اور قبر مبارک۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام خضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کی مغربی جانب شبان نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے، واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔